السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی وصلی، رواہ البخاری۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے نماز میں پائی جانے والی بعض غلطیاں۔ اس تعلق سے چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور پھر اس بیان کے بعد آپ کے سامنے نماز کی پوری کیفیت ہمارے شیخ صاحب، شیخ ابو ایمن مولانا محمد اقبال صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں، گزارش ہے بھائیوں سے کہ بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سنیں گے تاکہ ہم سبھی اپنے نماز کی اصلاح کر سکیں۔ اس سے پہلے آپ نے سن چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلح سائر عملہ وإن فسدت فسد سائر عملہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے بندوں سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب و کتاب کیا جائے گا، سوال ہوگا۔ نماز اگر درست رہی تو سارے اعمال انشاءاللہ درست نکلیں گے۔ نماز میں اگر کمی کوتاہی آ گئی تو پھر دیگر اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی نماز کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حفاظت سے مقصود یہ ہے کہ ہماری نماز شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا صلوا کما رأیتمونی وصلی۔ ایک جو صاحب رسول ہے جس کے طرف گزشتہ کل بھی اشارہ ہوا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، 20 دن تک قیام رہا۔ گھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے وقت یہی کہا صلوا کما رأیتمونی وصلی، تم اسی طرح نماز پڑھتے رہنا جس طرح تم سب نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز میں یوں تو بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں، چند خامیاں اور غلطیوں کی طرف میں اشارہ کروں گا جن کی اصلاح ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی خامی وضو کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ پاکی نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ شروط الصلاۃ، نماز کے جو شرط ہیں 9 شرط بیان کیے جا چکے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ پاکی بھی ہے، یعنی باوضو نماز پڑھنا۔ اگر کسی کا وضو ختم ہو جائے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا، کیا وہ نماز پڑھتا رہے گا کہ نماز چھوڑ دے گا؟ وضو ہی نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اس تعلق سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے بھائی مکمل طریقے سے وضو نہیں کرتے، بالخصوص جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے یا جماعت ختم ہونے والی ہوتی ہے تو لوگ جلدی وضو بناتے ہیں۔
یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ وضو کا کون سا حصہ سوکھا رہ گیا جہاں پانی نہیں پہنچا، اور پھر آ کر فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک اسی طریقے سے آنے والا موسم جاڑے کے موسم میں لوگ سویٹر جیکٹ کیا کیسے پہنے ہوتے ہیں کہ نہیں، تو وضو بنانے میں اب آستین کو اوپر کرتے ہیں تو جتنا اوپر گیا وہاں پہنچا، اب باقی اگر یہیں تک گیا ہے تو یہیں تک وضو بنا لیتا ہے۔ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، حالانکہ وضو جو ہے یہ پورا مرفق، اللہ کے نبی نے فرمایا یا الذین آمنوا اذا قمتم، اللہ تعالیٰ نے کہا یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی کہونی سے اوپر جو ہے کہونی سمیت دھونا چاہیے۔ تو لوگ جو ہے جاڑے کے موسم میں بھی کمی اور کوتاہی سے کام لیتے، وضو بنانے میں مکمل وضو نہیں کرتے ہیں، بہت سارا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ يبقى مساعدة 3 نفر 4 نفر في مويه برا مع المسجد، عايزين ندخل بس سوي مساعدة، 2-3 آدمی جائیں اور پانی ہے پیچھے اس میں لے لیجئے تاکہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے۔ 2-3 آدمی زیادہ نہیں جائیں، 3 آدمی کافی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مکمل طریقے سے وضو ہونا چاہیے، کہیں سوکھا نہیں رہنا چاہیے، یا وضو اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اس طرح کا ایک واقعہ بھی پیش آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وضو بناتے ہوئے دیکھا اور دیکھ لیا کچھ حصہ سوکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، اور وہ حدیث اس طرح آتی ہے، حدیث اس طرح ہے ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناہ فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو 3۔ صحیح بخاری کی یہ 96 نمبر کی حدیث ہے، 96 نمبر کی حدیث ہے۔ کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے پیچھے رہ گئے۔ ہم لوگ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو پا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو پا لیا اس وقت جب کہ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ ایک تو عصر سے پہلے والی نماز کا وقت جا رہا تھا اور عصر کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو پا لیا۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، ہم لوگ جلدی وضو بنا رہے تھے، اور پھر وضو بنانے میں جلدی کر رہے تھے، یہاں تک کہ پاؤں دھونے میں ہم لوگوں نے خیال نہیں کیا، ہلکا پھلکا پاؤں دھوتے ہوئے وضو بنانے لگے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، فنادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہا، خرابی ہے ایڑی والوں کے لیے، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، خرابی ہے ایڑی والوں کے لیے، چونکہ اس حصے کو پانی نہیں چھوا تھا، ایڑی کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو حصہ سوکھا رہ جائے اس حصے کو جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو، وضو میں اسباغ یعنی مکمل طریقے سے وضو کرنا چاہیے، کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، اس کا ہمیں خاص خیال ہو، ہم خود بھی مکمل طریقے سے وضو کریں اور پھر اپنے بال بچوں کی اپنے گھروں میں بھی
اپنے بچوں بچیوں بیویوں سب کو وضو کی تعلیم دیں کہ بھائی وضو کا کوئی حصہ جن حصے کا دھونا ضروری ہے کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اچھا یہیں پر وضو کی بات آئی تو یہ بھی خیال رہے کہ بہت سارے بھائی سخت جو ہے یہ انگوٹھی پہنے رہتے ہیں نا تو اتنا جو چپکا ہوا رہتا ہے کہ وہ ہلتا بھی نہیں ہے. اس جگہ پہ پانی پہنچے گا تو آدمی کو خیال کرے کہ اگر انگوٹھی پہنا ہو تو اس کو ہلا دے, انگوٹھی پہنا ہو تو اس کو ہلا دے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت سارے بھائی پینٹ کرتے ہیں, وال پینٹ کرتے, دیوار پینٹ کرتے ہیں تو دیکھیں گے وہ پینٹ وغیرہ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے, وہ تو پلاسٹک پینٹ ہوتا ہے تو وہ اگر وہ پلاسٹک پینٹ اگر ہاتھ پہ لگ جائے اور آدمی خیال نہ کرے وضو بنائے تو بھائی تو اوپر تو چپکا ہوا ہے پلاسٹک پینٹ, اندر پانی پہنچا نہیں پہنچا. وضو جب آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی بھائی, یہ بھی خیال رہے. اسی طریقے سے عورتیں بھی جو ہے نیل پالش وغیرہ کرتی ہیں ہے نا, تو انہیں بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یا بہت سارے بھائی جو خباز ہوتے ہیں وہ روٹی پکانے والے ہوتے ہیں جو مخبز میں کام کرتے ہیں, دیکھیں گے آٹا گوندتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آٹا گودا ہوا آٹا جو سوکھ جاتا ہے اور وضو بنانے میں وہ آٹا اگر لگا ہوا ہے تو پانی ممکن ہے کہ پانی اندر تک نہ پہنچے. تو یہ ان ساری باتوں کا ہم خود بھی خیال کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ پانی ہر صورت میں پہنچنا چاہیے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی وعید آئی ہے, جس حصے تک پانی نہیں پہنچے گا, جس حصے کا وضو میں دھونا ضروری ہے, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ویل للعقاب من النار, تو یہ کمی دیکھی جاتی ہے. نماز میں خامیوں میں سے ایک یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے بھائی دیکھیں گے کہ جب جماعت اقامت ہو رہی ہوتی ہے تو رکعت پانے کے لیے جلدی جلدی روم سے آئیں گے اور دوڑ لگائیں گے. یہاں تک بہت سارے بھائیوں کو دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھیں گے, مسجد میں دیکھیں کہ نہیں دیکھیں, مسجد میں دوڑ لگا کر آتے ہوئے بہت سارے بھائیوں کو پائیں گے. یہ بھی درست نہیں ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اچھی بات ہے آپ کی ساری رکعتیں مکمل ہو, آپ پوری رکعت آپ پائیں امام کے ساتھ, پہلی صف میں آپ کو جگہ ملے, تو اس کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ ہم پہلے آئیں گے اذان کے ساتھ ہی یا اذان سے پہلے ہی ہم آ کے مسجد میں جگہ بنا لیں گے, ہے کہ نہیں. یہ خاص خیال ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ رکعت پانے کے لیے یہ جماعت نہ چھوٹے ہم دوڑ لگائیں, اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. دلیل, اس کی دلیل آتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. رواه البخاری. یہ صحیح بخاری کی 636 نمبر کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة, جب تو اقامت کی آواز سنو, اقامت ہو رہی ہے, تکبیر ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہو رہی ہے, فامشوا الى الصلاة, نماز کے لیے چل پڑو, نماز کے لیے چلو. وعلیکم بالسکینۃ والوقار, اللہ کے نے فرمایا کہ سکینت اور وقار کو لازم پکڑو, یعنی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گھر سے چلو. ولا تسرعوا, صرف اسی بس نہیں کیا, اللہ کے نبی نے صرف یہی نہیں کہا فعلیکم بالسکینۃ والوقار, اتنی ہی بس نہیں کیا, بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ولا تسرعوا, مت دوڑو, دوڑ نہ لگاؤ, رکعت پانے کے لیے دوڑو نہیں, بلکہ اللہ کے نبی فرمایا فما ادرکتم فصلوا, جتنی رکعت تم امام کے ساتھ پالو پڑھ لو, وما فاتکم فاتموا, جتنی رکعت امام کے ساتھ پالو پڑھ لو, جتنی رکعت چھوٹ جائے اس کو سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو. لیکن ایسا نہیں کہ رکعت پانے کے لیے ہم دوڑیں, اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, صلو کما رأیتمونی وصلی, تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے, تو کیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے رکعت پانے کے لیے دوڑیں گے؟ ہاں، یا سکون کے ساتھ آئیں گے؟ سکون کے ساتھ آئیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے بھائیوں پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، نماز کی خامیوں میں سے خامی یہ بھی ہے کہ زبان سے نماز کے لیے نیت کرنا، زبان سے نماز کے لیے نیت کرنا، اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ نیت کرنا ہے، نیت بلا نیت نماز نہیں ہوگی، چاہے نماز ہو یا روزہ ہو یا عمرہ ہو یا حج ہو، سب کے لیے نیت ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے، دل سے۔ دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو نیت، ہماری نیت صالح ہو عمل بھی صالح ہوگا، نیت اگر فاسد ہو عمل بھی فاسد ہوگا۔ نیت یہ ہو دکھلاوا، لوگوں میں شہرت پانا، نمازی بننا، یہ نیت ہو تو ہمارا عمل برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور نیت اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، نماز کے ذریعے سے جنت پانا مقصود ہو، تو پھر ہمارا عمل بھی صالح ہوگا۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی یا عشاء کی فلاں امام کے پیچھے منہ میرا قبلہ کی طرف، جیسا کہ بہت سارے بھائی نیت کرتے ہیں۔ یہ نیت سنت نہیں بلکہ بدعت ہے، اس نیت پر ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا، جس سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے، چونکہ یہ اس طرح کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظاً تلفظاً نطقاً بول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نیت نہیں کی ہے، جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کے نام، کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو دل میں فوراً سوچ آ جاتی ہے، دل نیت بناتے ہیں، یہ نیت ہے۔ تو نیت ہمیں کرنا ہے، نیت ہمیں، اب عشاء کی نماز ہے تو ذہن میں بنانا ہے، نیت کرنا ہے قلبی طور پر عشاء کی نماز کی، فرض کی نیت کرنا ہے، نفل پڑھ رہا ہے تو نفل کی نیت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نماز کی خامیوں میں سے خامی یہ بھی ہے کہ بہت سارے بھائی کرتے کیا ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے یا کھڑی ہو گئی رہتی ہے پھر بھی آتے ہیں اور سنت پڑھتے ہیں، خاص کر کے فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز میں بھائی سنت جو رواتبہ ہیں، سنت راتبہ ہیں، 12 رکعت سنت، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ آپ پہلے آئیں سنت کی پابندی کریں، یا جتنی سنت چھوٹ جائے بعد میں آپ اس کی قضا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قضا ثابت ہے، جو سنت رہ گئی آپ نے اس کو قضا کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، یہ فجر کی نماز میں عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور بہت سارے بھائی آتے ہیں اور پھر پیلر کے سامنے یا کہیں کونے میں 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیں گے، چاہے 1 رکعت فرض کیوں نہ چھوٹ جائے، 2 رکعت کیوں نہ چھوٹ جائے، لیکن سنت نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دلیل، تاکہ کل پھر یہ خامی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہ ہو۔ اہم بات ہے میرے بھائیو، اس تعلق سے حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 710 نمبر کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے اس وقت کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی۔ یعنی اللہ کے نبی نے صراحتاً بتا دیا کہ جب اقامت ہو رہی ہو فرض نماز کے لیے پھر آ کے سنت پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کی، فوراً آپ کو فرض نماز میں ملنا ہے۔ اس سے بھی وضاحت کے ساتھ دوسری اور تیسری حدیث میں اس کے لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تاکہ پھر ہمارے بھائی غلطی نہ کرے، جماعت کھڑی ہے فجر کی اور پھر فجر کی سنت میں لگے ہوتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دوسری حدیث آتی ہے کہ عن عبداللہ ابن سرجسہ رضی اللہ عنہ قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين
اعتدلت اور بصلاتک وحدک ام بصلاتک معنا، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی 712 نمبر کی حدیث ہے. ہم بالکل پوائنٹلی اور دلائل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. میرے بھائیو، عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. سن لیں میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فصلى ركعتين في جانب المسجد، وہ مسجد میں آنے والا شخص مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعت پڑھنے لگا. کیا پڑھنے لگا؟ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے لگا. ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد پھر جماعت میں مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیر لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ اے فلاں، بأی صلاتین، تمہاری 2 نمازیں ہوئی، ان 2 نمازوں میں سے کس نماز کو تم شمار کر رہے ہو؟ اور بصلاتک وحدک، جو تنہا تم نے 2 رکعت ادا کیا ہے، اس نماز کو تم شمار کر رہے ہو، ام بصلاتک معنا، یا ہمارے ساتھ جو تم نے نماز ادا کیا ہے اس کو تم شمار کر رہے ہو. اللہ، گویا کہ آپ نے اس پر اعتراض کیا، نکیر کیا کہ تم کو تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے تھا، کہ ہم جماعت کھڑی ہے اور تم الگ سے 2 رکعت میں لگ گئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، یہی نہیں، ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری کے 663 نمبر کی حدیث ہے. یہ سب پوائنٹلی ہے، سب صحیح بخاری سے حوالہ دے رہے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لاث به الناس وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح 4 رواه البخاری. دیکھیں میرے بھائیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور اس وقت نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی، نماز کے لیے اقامت، تکبیر ہو چکی تھی، اقامت کہی جا چکی تھی. دیکھا کہ اقامت کے بعد بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. ایک شخص کو دیکھا 2 رکعت پڑھتے ہوئے. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوئے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا الصبح 4، کیا صبح کی نماز 4 ہے؟ کیا صبح کی نماز 4 رکعت ہے؟ بتا لگے میرے بھائی، کیوں کہا اس سے؟ اس لیے کہ اقامت ہو چکے ہیں، وہ سنت میں لگا ہوا ہے. فجر کی نماز کتنی ہے بھائی؟ کتنی رکعت فرض ہے؟ 2. اللہ کے نبی کیا ہے؟ فجر کی نماز 4 ہو گئی، صبح کی نماز 4 رکعت ہو گئی ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی جماعت کے لیے اقامت ہو چکی ہو اور آدمی سنت میں لگ جائے، یہ سنت میں لگا رہے اور فجر کی فرض رکعت چھوڑ دے. میرے بھائیو، کسی مسلک سے ہٹ کر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے امام کی پیروی کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس کی پیروی کا حکم دیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں لے لو، جن چیزوں سے روک دیں رک جاؤ. اللہ کے نبی اس سے روک رہے ہیں تو رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ فجر کی جماعت ہو رہی ہو اور پھر الگ سے ہم سنت میں لگ جائیں. گویا کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اس طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں جس کی اصلاح ضروری ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز کے خامیوں میں سے خامی یہ بھی ہے، نمازیوں کے اندر جو بہت ساری خامیاں، ان میں سے خامی یہ بھی ہے کہ لوگ نماز میں امام کی مخالفت کرتے ہیں. رکوع کے اندر، سجدہ کے اندر، رکوع سے سر اٹھانے میں، سجدہ سے سر اٹھانے میں، سلام پھیرنے میں، جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا ولا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده
فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. صحیح بخاری کی روایت ہے، رواہ البخاری 734 نمبر کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی. ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے رکھ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انما جعل الامام، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، امام کے پیچھے پیچھے چلا جائے. جب امام اللہ اکبر کہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تب جا کے مقتدی کو اللہ اکبر کہنا چاہیے. امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ امام کے بعد جب امام کہے اللہ اکبر تب جا کے مقتدی کو چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہے. جب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اللہ کے نبی نے کہا جب رکوع میں جائے فرکعوا، تب جا کے تم رکوع میں جاؤ. امام جب رکوع میں جائے تب جا کے رکوع میں جاؤ. جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا ربنا لک الحمد، تو تم ربنا لک الحمد کہو یا ربنا ولک الحمد کہو. جب امام سجدہ میں جائے تب جا کے تمہیں سجدہ میں جاؤ. امام سے پہلے رکوع میں جانا، رکوع سے سر اٹھانا امام سے پہلے، یا امام سے پہلے سجدہ میں جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سختی کے ساتھ منع فرمایا. بلکہ میرے بھائیوں ایک دوسری حدیث آتی ہے جس سے انصراف، سلام پھیرنے میں جو مخالفت ہوتی ہے، اس کی بھی دلیل ملتی ہے. وہ یہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلما قضى الصلاة اقبل علينا بوجهه فقال ايها الناس اني امامكم فلا تسبقون بالركوع وبالسجود وبالقيام وبالانصراف فاني اراكم امامي ومن خلفي. میرے بھائی سن لیں. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی 426 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی. دیکھیے پوائنٹ کی بات ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو نماز پڑھایا. انس بن مالک خادم ہے نا، 10 سال تک انہوں نے خدمت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خادم رہ چکے ہیں، معروف. کہتے ہیں کہ فلما قضى الصلاة، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز پڑھایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پورا کر لیے فاقبل علینا بوجهه، تو آپ ہمارے طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. یہاں بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے. بہت سارے بھائیوں کو دیکھیں گے سلام پھیرنے کے بعد، بہت سارے امام کو دیکھیں گے کہ جس طرف یعنی قبلہ رخ ہو کر ہی سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، قبلہ رخ ہی یہاں تک کہ دعا کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح منہ ہونا چاہیے امام کا؟ بھائی سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی طرف. دلیل یہ ہے اقبل علینا بوجہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. ایسے ہی امام کو چاہیے سلام پھیرنے کے بعد فوراً مقتدی کی طرف رخ کر لینا چاہیے. یہ ہے سنت کا طریقہ. یہاں بھی مخالفت ہوتی ہے امام سے. ہوتا ہے کہ ہوتی ہے کہ نہیں مخالفت؟ دیکھا ہے آپ لوگوں نے امام کو کہ نہیں دیکھا ہے؟ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگ، انی امامکم، میں تم لوگوں کا امام ہوں، میں تم لوگوں کا امام ہوں. فلا تسبقونی، مجھ سے آگے نہ بڑھو رکوع میں، سجدہ میں، ولا بالقیام، نہ کھڑے ہونے میں. ابھی امام سجدے سے کھڑے نہیں ہوئی کہ آدمی کھڑا ہو گیا. ولا بالقیام، نہ تو کھڑے ہونے میں اور نہ ہی سلام پھیرنے میں، نہ ہی سلام پھیرنے میں. سلام پھیرنے میں ابھی ایک تو ساتھ لوگ سلام پھیرتے ہیں، یا آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف سلام پھیر دیے تو جن کی رکعت چھوٹ گئی ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، جس کی رکعت چھوٹ گئی ہے وہ ایک ہی طرف امام سلام پھیرے اور جھٹ سے کھڑا ہو جائے. ابھی دونوں طرف امام نے سلام بھی نہیں پھیرا ہے، لوگ اپنی رکعت پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں مخالفت ہو رہی ہے. وہ بالانصراف، ولا بالانصراف، تو یہ سلام پھیرنے بھی مخالفت نہیں. دونوں جانب امام سلام پھیر لیں تب جا کے وہ بھائی جن کی رکعت چھوٹ گئی ہے وہ رکعت پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو. کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ورنہ پکڑ ہوگی میرے بھائیو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي أَرَاكُمْ، میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں اپنے آگے والوں کو جس طرح دیکھتا ہوں اس طرح میں جو مجھ سے پیچھے ہیں پیچھے والے کو میں بھی دیکھتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اللہ اکبر. کہا جو میں دیکھتا ہوں تم لوگ دیکھ لو تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. صاحب
کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رأیت الجنت والنار، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ اللہ، جہنم کے اندر کیا عیش و آرام ہے اور جہنم میں کیا سزا ہے، جنت کے اندر کیا عیش و آرام ہے اور جہنم میں جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سزائیں رکھی، انسان کو اگر معلوم ہو جائے، تصور میں آ جائے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دلیل ملی، ایک تو امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی طرف چہرہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ امام کو امام کی اقتداء ہر حالات میں ضروری ہے مقتدی کے لیے۔ اسی طرح نماز میرے بھائیوں خرابیوں میں سے وقت قریب ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں نماز کی خامیوں میں سے خامی یہ بھی ہے، ہاں اچھا ایک وعید اس تعلق سے ایک حدیث یہ بھی کہ بہت سارے بھائی امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں یا سجدہ میں جانے سے پہلے سجدہ میں چلے جاتے ہیں، اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے بخاری کی 691 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اما یخشى احدکم او لا یخشى احدکم اذا رفع راسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار، اللہ او یجعل اللہ صورته صورت حمار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ جو لوگ امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے، اللہ، یا اس کی شکل کو، اس کے چہرے کو گدھا کی شکل یا گدھا جیسا چہرہ نہ بنا دے، اللہ، کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے امام کی اقتداء، پیروی، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نماز میں امام سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس طرح جس طرح اتباع کرنے کا حکم دیا اسی طرح امام کی اتباع ہونی چاہیے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے سلام پھیرنے کے بعد ایک خوابی کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہیں آپ لوگ، سلام پھیرنے کے بعد دایاں ہاتھ رکھتے ہیں ماتھے پہ، پیشانی پہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کہاں سے دلیل ملی؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ جو مفتی المملکہ گزرے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، ایسا کرنے پر ہمیں ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہم نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں فہو رد، وہ مردود ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، وہ مجرم بن کر کے اللہ کی عدالت کا سامنا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے بھائی جو دائیں ہاتھ کو سر پر پتہ نہیں یا حیو یا قیوم یا کیا پڑھتے ہیں یا اس طرح، یہ درست نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نماز کی خامیوں میں سے خامی یہ بھی ہے کہ بہت سارے بھائی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو ہیں، آنا بھی چاہیے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کچا پیاز اور لہسن کھا کر آ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، خاص کر کے صبح میں دیکھو لوگ، میں دیکھتا رہتا ہوں سنایا جدید میں لوگ ناشتہ کر کر کے اور فجر کی نماز کے لیے آئیں گے، پھر چونکہ ڈیوٹی کے لیے جانا ہوتا ہے تو جو پیاز وغیرہ کچا پیاز ہے وہ کھا کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ، چونکہ پیاز اور لہسن کی بدبو ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او یعتزل مسجدنا، کہ جو شخص پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں آئے تو کہتے ہیں فلیعتزل، وہ ہم سے الگ رہے، او یعتزل مسجدنا، یا ہماری مسجد سے دور رہے، ولیقعد فی بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اس لیے کچا لہسن پیاز کھا کے نماز میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو حلال ہے نا رہی کہ پیاز لہسن کھانا حلال ہے کہ نہیں، لیکن کچا پیاز لہسن کھا کے نماز میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اس کے بجائے جو لوگ سگریٹ پی کر کے آتے ہیں فوراً، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا میرے بھائیوں؟ اندازہ لگائیں، لوگ سگریٹ پئیں گے اور فوراً وضو بنائیں گے اور آ جائیں گے، منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، کئی فٹ اس کی بدبو جاتی رہتی ہے، اللہ اکبر۔ جبکہ ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ یا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سامنے کس کو پاتے ہیں؟ کیا خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو سامنے پا رہے ہیں۔ اس طرح انسان کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نماز میں خامیوں سے خامی یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اسبال کرتے ہیں، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہنتے ہیں،
چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، اپنے کپڑے کو شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 آدمی ایسے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کی بات چیت نہیں کرے گا، ان 3 آدمیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صاحب رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ 3 آدمی کون ہیں جس کے لیے اتنی وعید ہے کہ اللہ ان سے ہم کلام نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نفس نہیں کرے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ان 3 آدمی کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ وہ کون ہے 3 آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسبل، جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے، مرد جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، پینٹ ہو، شلوار ہو، لنگی ہو، ٹخنے سے نیچے پہنتے یا یہ توب ہو، یہ سب کیا ہے؟ منع ہے۔ دوسرا ہے والمنان، احسان جتلانے والا۔ تیسرا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کاروبار کو ترقی دینے والا۔ تو چاہے نماز ہو یا غیر، بہت سارے بھائی نماز میں آئیں گے تو اپنے پینٹ کو اوپر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز ہو یا غیر نماز ہو، اپنی شلوار کو کیا کرنا ہے؟ ٹخنے سے نیچے یا اوپر پہننا ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، اوپر پہننا ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہننا۔ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ؟ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم خود اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کو بھی اصلاح کریں۔ ایک اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز کی خامی میں سے خامی یہ ہے کہ لوگ سطر میں کمی کرتے ہیں۔ سطر یعنی سطر کو چھپانا، سطر کو چھپانا آپ نے پڑھا ہے، ہمارے شیخ صاحب نماز کے شروع بیان کیے تھے کہ نہیں؟ سطر کو ڈھانکنا نماز کے شرط میں سے ایک شرط ہے کہ نہیں؟ بہت سارے بھائی دیکھیں گے جنس پہنے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ جنس پہنیں گے اور رکوع میں جائیں گے یہ سجدہ میں، تو وہ جو پیچھے کا جو حصہ ہے پہچانے کا، وہ جو ہے نا، وہ حصہ اسے دکھاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ میں نے دیکھا ہے بہت سارے بھائیوں، شرم کی بات ہے میرے بھائیوں، افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور بے ستری کی حالت میں۔ اس لیے سطر کو چھپانا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنے کہ آپ کے جسم کا ابھرا ہوا حصہ نمایاں ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نمازی کو خامی میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ بہت سارے بھائی نماز میں آتے ہیں اور بغیر تحیۃ المسجد پڑھے ہوئے، وقت بھی ہوتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، خاص کر کے جمعہ کے دن جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بس یہ آخری بات ہے، جمعہ کے دن جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے بھائی بغیر سنت پڑھے ہوئے بیٹھ جاتے کہ نہیں بھائی؟ ایسا ہو ہے کہ نہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابہ رسول آئے اور بیٹھ گئے بغیر سنت پڑھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی خطبہ روک کر اس صحابہ رسول کو اٹھایا اور کہا 2 رکعت پڑھ لو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام جب خطبہ دے رہے ہوں اس وقت ہم مسجد میں داخل ہو، پھر بھی ہم 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھے۔ کلیئر ہے؟ یہ ساری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قولاً و فعلاً یہ سب ثابت ہے، جس سے ہمیں جو خامیاں بتائی گئی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نماز پڑھنے کی جو خامیاں نماز کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، ان ساری خامیوں کا تدارک اور اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔